اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه ربکم خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق واجب تکریم والے احترام جناب علی حسام اصغر صاحب چیئرمین پی بی جی، قابل صد تکریم شاہد نذیر چودھری وائس پریزیڈنٹ ایل سی سی آئی صاحب، نوید خان کنوینر ایل سی سی آئی، اور جناب محترم و معظم صدام اطہر خان صاحب کنوینر ایل سی سی آئی، میرے لیے یہ بہت قابل اعزاز موقع ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ لوگوں کی شفقت اور پذیرائی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔ قابل صد تکریم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اپنی قدرت بسیط سے بسائی ہے اور اس میں اپنی صنائی کے بڑے خوبصورت مظاہرے فرمائے، خلاقیت کے رنگ دکھائے ہیں، ربوبیت اور الوہیت، رحمانیت اور رحیمیت، رزاقیت اور خلاقیت کے بہت ہی عظیم الشان مظاہرے فرمائے۔ ایک بات طے ہے کہ اس نے جتنی بھی مخلوق اس اپنی کائنات میں بسائی ہے، ان میں اس نے ایک مخلوق کو اس انداز میں تخلیق کیا ہے کہ اس انداز میں اس نے پھر حاملین عرش ملائکہ کو بھی تخلیق نہیں کی، اور اس مخلوق کو تخلیقی طور پر بڑا عجیب اعزاز بخشا۔ وہ اعزاز اور کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس نے اس مخلوق کو مرض وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا تو اس کا اعلان عرشی مخلوق جو نور سے بنی ہوئی ملائکہ کی مخلوق ہے، اس کے سامنے اپنے عرش پر اس کی تخلیق کا اعلان فرمایا، اور وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ جب ملائکہ کے سامنے عرش پر اس مخلوق کی تخلیق کا اعلان ہوا تو قرآن عجیب منظر کشی فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں ان کی تعداد وہ خود جانتا ہے۔ کوئی آج تک انسان یا سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ زمین پر جس خطے پر ہم بستے ہیں اس خطے کی ساری مخلوقات کی تعداد کیا ہے اور کتنی قسمیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ سب سے ادنا ترین جو اس کی مخلوقات مکھی اور مچھر ہیں، مکھی اور مچھر کی اتنی قسمیں اب تک سائنس بتا چکی ہے کہ اسی ایک مخلوق کے اندر اس نے سینکڑوں ہزاروں ایسی ورائٹی اس مخلوق میں پیدا فرمائی ہے جس کی تخلیق ایک سے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، مگر وہ ہے ایک ہی مخلوق۔
کوئی آج تک سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ زمین پر جو بسنے والی مخلوق ہیں جو ہمارے سامنے، کہ میں نے وہ ساری مخلوقات کا احاطہ کر لیا اور مجھے پتا ہے وہ کون سی مخلوق ہے. ایسا نہیں. وہ جانے اور اس کا کام جانے اور اس کی تخلیق کی انداز جانے. وما ربک یعلم الا ہوا، کہ مجھے اپنے جو میں نے پیدا کیے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہوا، جتنے بھی ارض و سما میں یہ ساری کائنات میں مخلوقات پھر رہی ہے، ان کے لشکروں کی تعداد میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. مگر یہ بات طے ہے، اس نے جب انسان کو تخلیق فرمایا اس نے کہا میں اپنی نیابت اور خلافت کا ایک نمونہ زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں. قرآن بتا رہا ہے اس کے اوپر جب ملائکہ نے سنا، قالوا اتجعل من یفسد فیہا، اے اللہ تو جس مخلوق کے بارے میں ہمیں تعارف فرما رہا ہے اور اس کی تخلیق کے جو عناصر ہیں یہ سارے مجموعے ازداد ہیں، اور جب یہ اکٹھے ہوں گے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی، جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ تو فساد مچ جائے گا. یہاں آگ بھڑک رہی ہے وہاں مٹی آ جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، یہاں آگ لگی ہوئی ہے وہاں ہوا آ جائے تو آگ بھڑک جاتی ہے. یہ سارا جو تو تخلیق فرما رہا ہے اس کی تو لگتا ہے ایسے کہ یہ تو فساد اور خون ریزی ہوگی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیحات کر رہے ہیں، تیری خلاقیت کے ہم گنگا رہے ہیں. تو اس ایک مخلوق کو جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ فساد پیدا کرے گی، اس کی تخلیق کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا عجیب جواب دیا ہے. مَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. یہ انسان کی تخلیق کا مختصر تعارف ہے. اب اس کے پاس یہ لقب ازلی اور ابدی ہے، تخلیقی طور پر ہے کہ یہ اللہ کی خلافت اور نیابت کے لیے اس جہان میں آیا ہے. انسان کا اس جہان کی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کوئی فکر مند ہونے کی چیز ہے تو وہ یہی ہے کہ میں جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس کی خلافت، اس کی نیابت، اس کی نمائندگی، اس کی مرضیات، اس کی اتباعات، اس کے احکامات، اس کی ہدایات کو میں نے اس جہان میں آ کر کے ان کی نمائندگی کرنی ہے. کیا میں وہ کر رہا ہوں، یا جو اس وقت تخلیق کے وقت فرشتوں نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ یہ تو فساد مچائے گا، تو کیا میں وہ تو نہیں کر رہا؟ اس جہان کی زندگی میں انسان کے لیے سب سے زیادہ اگر تفکر آمیز کوئی پوائنٹ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان انعامات اور اعزازات کے ساتھ جب اس جہان سے جانا ہے اور مجھے وہاں کھڑا ہونا ہے، اور وہاں ایک دن جو روز محشر ہوگا قرآن بتاتا ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ہر بندہ جو وہاں جائے گا وہ صرف اکیلا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کا نبی بھی وہاں نہیں ہوگا، اکیلا جائے گا اور وہاں کھڑے ہو کر بتائے گا. ایک اللہ کی ذات ہوگی، عرش پر متمکن ہوگا، سامنے میزان عدل ہوگا، اور آپ اور میں اکیلے وہاں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دے رہے ہیں. بہت بڑا یہ احساس ہے، بہت بڑا یہ کام ہے، بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دے کر پیدا کیا. اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا فی احسن تقویم، اس کی ہم نے تخلیق میں اپنی ربوبیت کے وہ مظاہرے فرمائے ہیں کہ جیسے اور کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آئے. آپ اندازہ کریں ایک قطرہ ہے، اس کے بعد وہ موٹی بنتا ہے، اس کے بعد وہ پھیلتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیوں کا جال آتا ہے، ہڈیوں کے اوپر کھال آتی ہے، اس کے اوپر بال آتے ہیں،
پھر اس کے اعضاء اور جوارے ترتیب پاتے ہیں، ان میں ہڈیوں کا نظام ہوتا ہے، رگوں کا نظام ہوتا ہے، اس کی سماعت اور بصارت ہوتی ہے۔ یہ سارا کون کرتا ہے؟ کہاں کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں یہ سارا کارخانہ قدرت لگا ہوا۔ اس نے کہا یہ میں نے اس کو تخلیق کیا ہی اس لیے ہے، میں نے اس کے ساتھ وہ انعامات رکھے ہیں، اگر یہ انہیں انعامات کو بروئے کار لا کر اس جہان میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، جب اس جہان سے جا رہا ہوگا قبر کے اندر لیٹا ہوا بھی کامیاب ہوگا، حشر کے دن میرے حضور آئے گا تو اس دن بھی یہ کامیاب ہوگا، اور جب پل صراط سے گزرے گا تو وہاں بھی کامیاب ہوگا، اور وہاں جب جنت میں جائے گا تو میرے حضور اس کی کچہری لگا کرے گا۔ معزز حاضرین کرام، اگر ہماری زندگی کے پہلو میں یہ بات یاد رہے اور ہم اسی کے اوپر اپنی زندگی کو ترتیب دیں تو اللہ تبارک کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس انسان کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں۔ ارے اللہ کی ذات، رب کائنات، خالق مخلوقات، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے نام کے ساتھ دوستی کرو تو میں تمہارے ساتھ دوستی کرتا ہوں۔ جناب معزز مہمانان میزبانان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں بہت عجیب و غریب صناعی رکھی، بہت قدرت کے مظاہرے کی۔ یہ جو انسان کا دل ہے، جو ہماری زندگی کی اساس ہے، یہ ہماری سانسوں کی جو آمد اور رفت ہے، جس پر ہماری زندگی کی بنیاد ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر یہ آپ سے لے لی جائیں تو یہ جہان ختم ہو جاتا، آپ اور میں ختم ہو جاتے۔ لوگ اسی وقت ہمیں نہلا دھلا کر کپڑے میں لپیٹ کر کمر کے گڑھے میں جا کر ہمیں وہاں جا کر ہمیں لٹا آتے ہیں۔ تو یہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں اور سانس کی آمد اور رفت ہے، یہ انسان کی بہت بڑی اساس ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد ہے۔ تو زندگی گزارنے کا جو سب سے پسندیدہ ترین اللہ کریم کو انداز ہے، جو وہ انسان کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو وہ اللہ کی ذات ہو کر انسان کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ادعو ربکم، ادعو پکارنا، دعا۔ اللہ کہتا ہے تم اگر دل کی گہرائیوں سے اپنے سانس کی آمد اور رفت کی باغ ڈور میرے حوالے کر دو، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اگر میری ذات کا نام آ جاتا اور تم میرے ہو کر سانس لیتے ہو اور دل کی دھڑکنیں دھڑکاتے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارا ہو جاتا ہوں۔ یہ تصوف ہے، یہ ولایت ہے، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور اسی موضوع پر وہاں بات ہوگی، وہ جو اللہ کہتا ہے نا، جب قرآن کریم فرمائے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان اس جہان سے جاتا ہے اور وہاں پر اللہ کریم کی طرف سے ملائکہ آ کر اس سے بات کرتے ہیں تو پہلا سوال جناب صدر، نائب صدر، وہ یہی کرتے ہیں، ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہی وہ یہ کرے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز میں اللہ کو پہچان کر یہ صبح اور شام گزاری ہے تو پھر وہاں جواب آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ یہ طے ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس کا کوئی دوسرا رائے نہیں لائی جا سکتی۔ الیاذ باللہ اس کی صداقت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بہت بڑا اعزاز دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ ادعو ربکم، ارے تم مجھے پکارا کر، تضرعا و خفیہ۔ یہ جو تمہارے دل کے اندر ہم نے ایک جہان پیدا کیا ہے اور تجھے اشرف الانسان بنایا ہے، اور تیرے اندر ہم نے صلاحیتیں اور قدریں بھری ہیں، تیرے دل کی دھڑکنوں کو ہم نے زندگی کا نام دیا ہے، تیری سانسوں کی آمد اور رفت تیری زندگی کا پیغام ہے۔ ارے تیرا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ تو مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے اس طرح چاہت کر
کہ ایک تو ہو ایک میں ہوں، یہ بیچ میں کائنات نکل جائے، تو میرا نام اپنی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں میں سما لے، سجا لے، اور تو جب یہاں سے جائے تو میں تجھے اپنا لوں۔ یہ زندگی کا حاصل ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ مزید حاضرین، ہمارے زندگی کے تجربات میں یہ بات طے ہے کہ ہماری کچھ دوستیاں ہوتی ہیں بڑی مشہور، جن میں منافقتیں بھی ہو سکتی ہیں، جن میں ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، جن میں ہمارے اپنے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایک دوستیاں ہوتی ہیں خفیہ، جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگنے دیتی، عام حالات میں آپ اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، مگر وہ ہوتی اتنی پکی ہے کہ ان کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ جب کبھی وہ منظر عام پر آتی ہیں تو آپ ساری دنیا کی مخالفت منہ لے جاتے ہیں، مگر اس دوستی کا بھرم رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ وہ دوستی لگا، مجھے وہ پسند ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، تضرع کا مطلب ہے عاجزی۔ اب اللہ کی ذات سے جو دوستی لگانی ہے تو اکڑ سے تو نہیں لگتی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بحث و تبحیث سے تو نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائیوں سے مجھے تیری چاہت چاہیے، میرا نام چاہیے، تیرا ہر سانس کے اندر میرے نام کی مہک آئے، تیرے ہر دل کی دھڑکن میں میرے نام کی گونج سنائی دے، تیری روح معطر ہو جائے، اور تیرے سارے نامہ اعمال جو ہے ان میں میرا نام کی تکرار کا بہت بڑا ایک کام ہو، اور جب وہ تو اپنا نامہ اعمال میرے سامنے لائے تو میں تجھے اپنا کہہ دوں۔ یہی تصوف ہے، اسی کو مختصر انداز میں آپ معرفت کہتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نسبت کہتے ہیں، اور معزز حاضرین یہی ایمان بھی ہے۔ وہ کہتا ہے تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، میرے نام کے ساتھ جو محبت اور اخلاص اور اقبات اور عاجزی اور تعلق اور نسبت، وہ جو چاہیے، جو اس کا معیار چاہیے، میں نے تیرے اندر وہ سب قدریں اور جبلتیں بھری ہیں۔ تو سانس لیتا ہے، کتنے سانس ہم دن میں گوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، ہمارے سانسوں کی دن میں کتنی تعداد ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے میں تیرے سانسوں کے اندر سب سے زیادہ میرا نام ہونا چاہیے، اور اگر صبح سے لے کر شام ہو جائے اور سارے کام دنیا کے ہو جائیں اور اللہ کا نام نہ آئے تو کل کو حشر کے دن اللہ کے حضور کیا جواب ہوگا؟ یہ وہ احساس ہے، یہ وہ ادراک ہے، یہ وہ آپ کی زندگی کا خوبصورت ترین اور انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، جس کے اوپر آپ کی نظر ہوگی، جب گرفت ہوگی تو اللہ کہتا ہے تیری اور میری محبت کی پیگیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ جب رات کو دنیا سوتی ہے، سورج اپنی بساط لپیٹ کر چلا جاتا ہے، رات کے سناٹے آ جاتے ہیں، کائنات کی ہاؤ ہو تھم جاتی ہے، ساری دنیا اپنے اپنے بستر پہ سوئی ہوتی ہے، اور اگر تو اٹھ کر میرے حضور بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں میں مجھے سما لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تجھے اپنا لیتا ہوں۔ یہی وہ کہتا ہے، یہی دعوت دے رہا ہے وہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اس کے ساتھ بغاوت یا اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے یا اس کے بارے میں تمہارے اندر کسی قسم کا بھی کوئی غفلت اور سستی، اللہ کہتا ہے انہ لا یحب المعتدین، یہ حد سے گزرنے کی بات ہے، یہ مجھے لوگ پسند نہیں۔ اور کہتا ہے جس کو یہ سعادت عطا نہیں ہے، آپ کی جو گھڑی ہے اس پہ تو 5-6 منٹ ہیں اور ٹائم مختلف ہے، 5 منٹ اور جیسے آپ کہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اس جہان کی زندگی میں مجھے دل سے چاہتے ہو، اپنی سانسوں میں مجھے مہکاتے ہو میرے نام کو،
زندگی کے ہر قدم پر محمد و رسول اللہ کی نبوت کے فیضان کے گن گاتے ہو، میری رضا اور میرے محمد کی اتباع کے قدم اٹھاتے ہو، تو اللہ کہتا ہے جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے اپنی محبت دے دوں گا، اور جب وہاں اللہ اپنی محبت کا مظاہرہ ہم سے کرے گا تو وہ اندازہ پتہ نہیں کیا سما ہوگا، وہ کیا ماحول ہوگا، وہاں کیا کچھ ہوگا۔ جس کو یہ کیفیت یہاں عطا ہے اسے ہی ایمان نصیب ہے، اور اسے ہی اللہ کے ساتھ نسبت نصیب ہے۔ اور جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو، آپ کے سانسوں کی آمد اور رفت کو، آپ کے خیالات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے احساسات کو سارا دھارا موڑ کر اللہ کی طرف رخ کر دیتے ہیں اور آپ کے دلوں کی باغ ڈور اللہ کے حضور پہنچا دیتے ہیں، وہ پیر ہوتے ہیں، باقی چور ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آج کل پیری مریدی کا ایک نام چلا ہوا ہے، اور اس نام کے ساتھ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات اور افکار ہیں۔ پیر کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ معزز حاضرین، پیر تو فارسی کا لفظ ہے، پیر کا مطلب ہے بوڑھا آدمی، یعنی جو پیرانہ سالی یعنی بوڑھا آدمی۔ آپ اسے بوڑھا اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وہ نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اس کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر شیخ لفظ استعمال ہو تو شیخ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ابو کو کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے تو ابو جو ہیں وہ بہت بڑے شیخ ہیں، وہ تو وقت کا نبی تھا۔ اب وقت کے نبی سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعارف کرانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انبیاء کرام محمد اور رسول اللہ کے گنبد خضرا کے دربان، وہ درویش، وہ اولیاء اللہ، وہ اذکیاء، وہ اتقیاء، وہ اولیاء جو آپ کے دلوں کی باغ ڈور اللہ کے حضور آپ کی دے آتے ہیں، آپ کو اللہ کی عرش کی مجلس میں بٹھاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کے نام کا نور چمکا دیتے ہیں، وہ شیخ اور پیر ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں جانے سے آپ کو یہ کیفیت عطا ہو جاتی ہے تو آپ کا سب ٹھیک ہے۔ آپ، مجھے نہیں پتا سرائکی آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، مگر ایک اس کا بڑا خوبصورت اور پاکیزہ اظہار ہے جو حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے، وہ میں انہی ہی کی زبان میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یہ پیر پکڑے ہاں پیڑ نہ منیے۔ سمجھ آئی میری بات؟ اگر آپ نے کسی کو پیر یا شیخ مانا ہے اور آپ کے اندر کے دلوں کے درد اور سینے کی جو آپ کی اندر جو بہت بڑے بڑے عجیب و غریب طوفان ہیں، اگر وہ سارے اللہ کے آگے جا کر اللہ کے حضور پیش نہ ہو، یہ پیر پکڑیا پیڑ نہ منیے، تو اس پیر رکی کرنا ہو۔ بات یہ ہے کہ شیخ اور بزرگ جو آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو اللہ کے حضور پیش کر دے، آپ کی سوچوں کے دھارے بدل دے، آپ کی زندگی کے نظریات بدل دے، اور آپ کو اللہ کی حضوری پر لے جائے، تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اس دنیا کے فساد وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ارے میری کائنات کا ستیہ ناش نہ کرو، فساد مت مچاؤ، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، تم غیر کے ہو کر مت رہو، تمہارے سانس جو ہیں وہ زندگی کی علامت ہے، وہ میرے نام منسوب کرو، تمہارے دل کی دھڑکنیں تمہاری زندگی کی بنیاد ہے، وہ ساری مجھے دو، میں اس کا حقدار ہوں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ارے میرے ساتھ دوستی لگاؤ خوف اور طمع سے۔ ہمارے تو ویسے دوستیوں کی میعاد ہماری پتہ ہے آج کل کیا ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ارے میری رحمت دیکھو تو میرا نام لو، میرے محبتی بن جاؤ، میرے دین کی عظمت اور تقدس کو اپنے سر کا تاج بنا لو، پھر دیکھو میں تمہارے اوپر کیا محبتوں کے طوفان مچاتا، میرے بن کے تو آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب کائنات ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، ہم اس کی ذات کے محتاج ہیں، اس جہان کی زندگی میں بھی ہے،
اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق معلّہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حاصل بنا کر اس جہان کی زندگی کو ترتیب دیتا ہے اور اس پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم صادر فرمائے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اور ہماری سانسوں کی آمد اور رفت کو اپنے پاک نام کے ساتھ منسوب کرنے کا ہمیں جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہمارے لیے عفو درگزر کا حکم صادر فرمائے۔ جب اس کے حضور حاضری ہو اور سامنے جلوہ افروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مقام محمود پر ہوں اور ہم اکیلے وہاں کھڑے ہوں، تو ہمارے نامہ اعمال کی کتاب کھلے تو کہیں اللہ کے حضور ہم شرمسار نہ ہوں اور محمد رسول اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر مغموم نہ ہوں۔ اگر یہ زندگی ہے تو اسی زندگی کو ایمان کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کریم، ہم نے جو یہ محفل تیرے پاک نام کی نسبت سے یہاں ان حضرات نے سجائی ہے، آپ لوگوں نے پذیرائی فرمائی ہے، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی محفلیں سننے کی اور قرآن کے یہ پیغام پر عمل کرنے کی اور ہماری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عاقبت اور آخرت کو اللہ کریم حشر کے دن ہمیں شرمساری سے بچائے۔ آپ کی پذیرائی کا اور میزبانی کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔